یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے ایمان کی شاخ، اور یہ مطلب خود حدیث پاک میں آیا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ ایمان کے کچھ اوپر 70 شعبے ہیں، بعض میں 77 کا لفظ آیا ہے۔ شعبے کے معنی بھی شاخ کے ہی آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے، ایمان لانے کے بعد پھر ہمیں کیا کیا کرنا ہے، یا یوں کہو کہ ایمان کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب تک آپ کے سامنے جو بتایا گیا اس کتاب میں، اس میں ایمان یعنی عقیدے سے متعلق بتایا گیا، عقیدہ۔ یہاں چونکہ کتاب ختم کرنا مقصود نہیں بلکہ سمجھنا سمجھانا مقصود ہے، اس لیے سنیے، اللہ پر ایمان لانا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق ناپید ہونے والی ہے، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لانا، تمام پیغمبروں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، جنت پر ایمان لانا یعنی جنت کا یقین رکھنا، دوزخ پر ایمان لانا یعنی دوزخ کا یقین رکھنا، یہ عقیدے سے متعلق ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی؟ جیسا کہ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، مجھے فکر اس کی رہتی ہے زیادہ کہ سننے والے بات سمجھیں۔ جی ہاں، بہت مرتبہ آپ نے میری زبان سے سنا ہوگا، دوسرے حضرات سے بھی سنا ہوگا، جن کے پاس علم بھی ہے اور جن کو امت تک صحیح دین پہنچانے کی فکر ہے، کہ اسلام اس کی تعلیمات کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ایمان، عقیدہ۔ نمبر 2 اعمال، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ اور اسی میں شامل ہے کچھ چیزوں سے بچنا، جیسے زناکاری، بدکاری سے بچنا، سود سے، رشوت سے، جوئے سے، ان سے بچنا، ناچ سے، گانے سے، موسیقی سے، ان سے بچنا وغیرہ، یہ سب اس میں شامل اور داخل ہے، اعمال۔ اور تیسری چیز ہے اخلاق، یوں کہتے ہیں اخلاق، اس کا بہت لمبا مفہوم ہے۔ کچھ ہے ایمانی اخلاق، ایمانی صفات، ان کا تعلق ہے دل سے، ان کا بیان آیا، جیسے اللہ سے محبت رکھنا، اس کا تعلق دل سے ہے۔ اور کسی سے محبت رکھنا تو صرف اللہ کے لیے محبت رکھنا، اور کسی سے بغض رکھنا تو صرف اللہ کے لیے بغض رکھنا، کسی سے دشمنی رکھنا تو صرف اللہ کے لیے بغض رکھنا، یہ ہے۔ دیکھو، اس سے متعلق ایک حدیث پاک سناؤں۔ جی ہاں، من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ ہی کے لیے محبت کی، اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھی، تو اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ ایمان کامل ہوتا ہے اس سے، اور اس پر انشاءاللہ پھر کبھی مستقل بیان ہوگا۔
اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے محبت کرتے تھے ان سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعمال پسند تھے، محبوب تھے، پسند تھے، وہ ہمیں پسند، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعمال ناپسند تھے وہ ہمیں ناپسند۔ دیکھو پھر ایمان کامل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایمان کامل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے نفرت تھی، ہمیں بھی جھوٹ سے نفرت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کھڑے ہو کر اور اپنے دونوں پیر اس طرح چلائے، اس طرح، اور یوں فرمایا کہ میں نے جاہلیت کی رسمیں اور جاہلیت کے برے اعمال سب اپنے پیر تلے رون دیے، کچل دیے، ختم کر دیے ان کو۔ ہمیں وہ سب ناپسند، ایمان کامل ہوگا۔ اعمال سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ محبت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہے۔ اللہ کی محبت بھی ہو، اللہ کے رسول کی محبت بھی ہو۔ پھر بات چلی تھی اخلاص کی، اخلاص کی۔ یہاں پر بات بہت لمبی نہیں کی جاتی، بلکہ مختصر سی بات صاف صاف الفاظ میں کہ سمجھ میں آ جاوے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر عمل میں نیت ہو، اور نیت صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو۔ کل عصر کے بعد اس میں تفصیل آئی تھی کہ اعمال کے جو فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اور اعمال کے فائدے جو خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، اگر ہم ان کی نیت کر لیں اس کے ساتھ ساتھ تو صحیح ہے، وہ اللہ کی رضا کے خلاف نہیں ہے، نہ وہ دنیا ہے یہ۔ اور کوئی بری نیت کرنا وہ اخلاص کے خلاف ہے، اخلاص کے خلاف ہے۔ وہ آگے آئے گا ریاکاری ہے، تو خالص اللہ کی رضا ہو، رضا۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیثیں ہیں جو اس مضمون کو خوب سمجھاتی ہیں، آگے اس کا تفصیل بھی آئے گی انشاءاللہ، وہاں بھی بتائیں گے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے اور میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو خوب خرچ بھی کرتا ہوں، دیتا ہوں لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے کچھ یہ بھی تمنا رہتی ہے کہ میری تعریف بھی ہو کہ وہ بہت سخی آدمی ہے، بہت خرچ کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے بہت بیزار ہے، یعنی شرک کو ناپسند کرتا ہے، ریاکاری کو، ریا کو، دکھلاوے کو دین میں، دینی زبان میں شرک بھی کہا جاتا ہے۔ تو اخلاص یہ ہے، صرف رضا الہی کی نیت ہو، یا وہ نیت ہو جو فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر و بیشتر حدیثوں میں بیان فرمائے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال دی تھی میں نے کہ سورہ واقعہ کی فضیلت بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سونے سے پہلے جو شخص سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو فاقہ نہیں ہوتا۔ دیکھو قرآن پاک ہے، سورہ واقعہ بھی قرآن پاک کا حصہ ہے، اسی کی صورت ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھنے سے پہلے بہت ساری نیتیں کر لیں تو سب نیتوں کا انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک نیت یہ کر لیں کہ بھئی یہ قرآن پاک ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ ہر حرف پر 10 نیکیاں دیتا ہے۔
یہ بھی نیت کر لے کہ اللہ نے اس کا ایک فائدہ رکھا ہے، فقر و تنگ دستی نہیں ہوتی تو فقر تنگ دستی مجھے پیش نہ آوے، تو یہ شرک میں داخل نہیں، یعنی یہ ریا نہیں، یعنی یہ اخلاص کے خلاف نہیں۔ اخلاص کے خلاف ریاکاری وہ دنیاوی مفاد، برے مفاد۔ ہاں، قاری صاحب قرآن پاک اس لیے پڑھتے ہیں اچھا خوب، تاکہ لوگ میری تعریف کریں کہ بڑا اچھا قرآن پاک پڑھتا ہے۔ ایک بہادر آدمی اس لیے لڑتا ہے کہ میری تعریف کی جاوے تاکہ مجھے بہادر کہا جاوے۔ ایک مالدار آدمی اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ مجھے سخی کہا جاوے۔ تو یہ چیزیں ریاکاری میں داخل ہیں، یہ بری نیتیں ہیں، یہ اخلاص کے خلاف ہیں۔ کل بھی میں نے آپ حضرات کو متوجہ کیا تھا، اب بھی میں متوجہ کر رہا ہوں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم دنیا میں لگے رہیں اور ہم کسی عالم دین، کسی بزرگ سے دین نہ سیکھیں اور دین پر عمل کر لیں۔ میرے دوستو، سوئی میں اونٹ نکالنے کے، سوئی کے دھاگے میں کو اونٹ نکالنے کے مترادف ہے، ہو نہیں سکتا یہ کام۔ کہاں سے آئے گا علم؟ اور جب علم نہیں آئے گا عمل کہاں سے ہوگا؟ ہاں، آپ دینداروں کی صورت بنا سکتے ہیں، آپ تھوڑے سے دین پر عمل کر سکتے ہیں، چند باتوں پر، موٹی موٹی سی چند باتوں پر عمل کر سکتے ہیں، اپنا آپ کو دیندار سمجھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، بس کبھی کبھی کہنا پڑتا ہے، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں ہی ہو گئی، مطالعے میں، کتابوں کے مطالعے میں ہی ہو گئے، لیکن ہمیں اپنی جہالت کا احساس جب ہوتا ہے جب ہم کسی بڑے عالم کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں۔ سمجھے بات آپ؟ اپنی جہالت کا احساس ہمیں جب ہوتا ہے، اپنی کم علم کا احساس ہمیں جب ہوتا ہے جب ہم کسی عالم کی کتاب پڑھتے ہیں۔ جیسے یوں کہتے ہیں نا کہ اونٹ کو اپنے قد کا پتہ جب چلتا ہے جب وہ پہاڑ کے نیچے کو نکلتا ہے، اس سے پہلے تو یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میرے سے اونچا تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، یعنی میرے سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ جب وہ پہاڑ کے نیچے کو نکلتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں، تجھ سے اونچے اور تجھ سے لمبے قد والے بھی ہیں۔ ایسا ہی ہے اخلاص۔ نمبر 2 آگے آ رہا ہے، نمبر 14، یہ بھی دل کی ایک حالت ہے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ جب تک قلب میں اللہ کی محبت پیدا نہ ہو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا نہ ہو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور جب تک ہر وہ چیز جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، اور ہر وہ عمل، ہر وہ انسان جو اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، ہمارے نزدیک بھی ناپسند نہ ہو جاوے، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ جی ہاں، جب تک اخلاص نہ پیدا ہو جاوے، اخلاص، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا، مومن کامل نہیں بنے گا، مسلمان کامل مسلمان نہیں بنے گا۔ ایسے سمجھ لیجیے گا جب تک دل کے اندر توبہ کی صفت پیدا نہ ہو جاوے، توبہ کی صفت پیدا نہ ہو جاوے۔ توبہ کے معنی بہت بیان کیے جاتے ہیں، میں صرف اتنی بات بتاؤں گا جو اچھی طرح سمجھ میں آ جاوے۔ ایک تو اللہ کا خوف، یعنی برائی کرنے سے پہلے ہمارے اندر جھجک ہو، ہمارے دل میں رکاوٹ ہو، صرف جھجک ہی نہیں، صرف رکاوٹ ہی نہیں، بلکہ اللہ کی ذات کا استحضار، اللہ کا دھیان اور اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ کا دھیان اتنا ہو کہ وہ ہمیں گناہ سے روک دے۔ یہ اللہ کا خوف ہے۔ پھر کسی بھی سبب سے، مان لو کسی بھی سبب سے گناہ ہو جاوے تو اس کے بعد دل دکھ ہے، تو نے برا کیا، تو نے بہت غلط کیا،
ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا تجھے ایسا، اور پھر دل میں ایک ارادہ پیدا ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا۔ پچھلے کیے ہوئے پر شرمندہ ہو، پچھلے کیے ہوئے پر دکھ ہی ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ ہو، یہ اس صفت کا نام، دل کی اس حالت کا نام توبہ ہے، توبہ۔ میرے پیارے بھائیو، ہر چیز کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے کہ دل کی ایسی حالت ہو جاوے، اس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے بہت پہلے کئی بار عرض کیا، آؤ دین بھی سیکھو، اس پر عمل کرنا بھی سیکھو۔ ہم ترتیب سے بتائیں گے آپ کو، ترتیب سے لے کے چلیں گے۔ جیسے آپ نے نورانی قاعدہ پڑھا، پہلے مفردات پڑھے، مفردات الف با تا تھا، پھر مرکبات پڑھے، الف لام الف با لام با، پھر مرکبات پڑھے، پھر اس سے آگے جا کر آپ نے حرکتوں کی مشق کی، حمزہ زبر آ، با زبر با، حرکات کی مشق کی۔ پھر آگے چل کر آپ نے حروف اور حرکات ملا کر پھر پڑھا ابدن احدن، یہ پڑھا اس ترتیب سے۔ ایسے ہی عمل میں بھی ترتیب ہے، اس ترتیب سے جب آدمی چلتا ہے تو چلتا رہتا ہے، بہت دور پہنچ جاتا ہے، آہستہ آہستہ بھی چلے بہت دور پہنچتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جیسے آج کل استادوں کو اپنے شاگردوں سے شکوہ رہتا ہے کہ محنت نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، شیخ کو اپنے مریدوں سے شکوہ رہتا ہے کہ کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، ٹھیک نہیں چلتے۔ ہاں چلو ترتیب سے چلو، انشاءاللہ العزیز منزل پر پہنچو گے، منزل پر پہنچو گے۔ یہاں میں دو بات بتاتا ہوں آپ کو۔ اگر کوئی شیخ خود کھلے گناہوں میں مبتلا نہ ہو، لیکن صاحب کمال نہ ہو، بس اتنی بات ہو کہ کھلے گناہوں میں مبتلا نہ ہو، تعلیم اس کی درست ہو، تربیت کا طریق اس کا درست ہو، تو وہ اللہ کا ولی بنے نہ بنے، آپ بن جائیں گے۔ وہ اللہ کا ولی بنے نہ بنے، اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو نہ ہو، لیکن اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والا اللہ کا ولی بن جائے گا، اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، یہ یاد رکھنا۔ ہمارے یہاں کچھ اسی میں الجھے رہتے ہیں، اسی میں الجھے رہتے ہیں، بڑے اللہ والے، بڑے اللہ والے، بس اور کچھ نہیں، نہ ان کے پاس کچھ، نہ ہمیں کچھ ملتا۔ جی ہاں، تو دیکھو دوستو، توبہ، اپنی حالت کو جانچو، اللہ کی محبت کتنی ہے، اللہ کے رسول کی محبت کتنی ہے، اپنی حالت کو جانچو، ہمیں ان چیزوں سے کتنی نفرت ہے جو اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، اپنی حالت کو جانچو، اعمال میں ہمارے اخلاص ہے کہ نہیں، اپنی حالت کو جانو، توبہ ہمیں نصیب ہے کہ نہیں ہے۔ اور توبہ کی میں نے پہچان آپ کو بتا دی۔ اول اللہ کا خوف، اتنا خوف جو گناہ سے روک دے، اور یہ چیزیں دھیان سے، استحضار سے، سوچنے سے پیدا ہوتی ہے، سوچنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اللہ رب العزت کس عمل پر کیا پکڑ فرمائیں گے، کیا سزا دیں گے، اس کو سوچو، گناہ سے بچ جاؤ گے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ نے جزاء الاعمال، حیات المسلمین وغیرہ اور دوسری کتابوں سے دیکھ دیکھ کر گناہوں کے نقصان چھوٹے چھوٹے الفاظ میں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں لکھے، وہ یاد کراتے ہیں۔ وہ اسی لیے کہ گناہ کے تقاضے سے پہلے
یہ گناہ کے تقاضے کے وقت ان چیزوں کو سوچ لیا کرے، ان چیزوں کو یاد کر لیا کرے، ان کا دھیان رکھا کرے، انشاءاللہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک بات اور بھی سنو، اس پر بھی پورا واعظ ہونا چاہیے، ہاں، لیکن جتنا میں کہوں گا انشاءاللہ آپ اس سے خوب سمجھ جائیں گے بات۔ اگر آپ کو نیک اعمال کرنے ہیں، نیک اعمال کا جذبہ ہے، تو نیک اعمال کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرنے پڑیں گے۔ نیک اعمال کے اسباب اختیار نہ کریں اور چاہیں کہ ہم نیک اعمال کے پابند ہو جائیں، ناممکن ہے۔ اس کی میں مثال دوں گا آپ کو، اور بہت ساری، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کی فضیلت بیان کی۔ آپ نے یہ بات پڑھی نہیں پڑھی، سنی نہیں سنی، رمضان سحری کھانے کی فضیلت بیان کی۔ کیوں بیان کی؟ اس واسطے بیان کی، جب ہم صبح صادق سے پہلے ڈٹ کر کھا لیں گے، چھک کر کھا لیں گے، تو روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ممکن ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں کھایا تو دیکھو 12 بجے کے بعد تو گوڈے بالکل ٹوٹ لیں گے، اور چلو 2 دن 3 دن تو برداشت کر سکے وہ، لیکن آگے نہیں چلنے کا کام۔ پھر افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے، افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے، ورنہ کچھ ریاکار اپنے آپ کو بہت زیادہ روزے دار ثابت کرنے کے لیے کہ میں تو عشاء کے بعد افطار کروں گا، دیر میں دیر افطار جلدی کرنے کا حکم ہے، تاکہ ہمیں دن بھر بھوکا رہنے سے، پیاسا رہنے سے، جو پیاس اور بھوک لگ گئی ہے وہ جلدی سے جلدی رفع ہو جائے، مقصد پورا ہو گیا۔ جو اللہ نے روزے کا وقت مقرر کیا تھا صبح صادق سے غروب آفتاب تک، وہ مقرر ہوگا، اب تاخیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جلدی افطار کرو۔ جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی، سورج غروب ہونے کے اطمینان کے بعد جلدی کرو۔ ہاں، یہ دیکھو، یہ ہے طاعت کے اسباب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود متواتر روزہ رکھتے تھے، یعنی روزہ رکھا، افطار نہیں کیا، اگلے دن روزہ نہ سحری کھائی نہ افطار کیا، اگلے دن کا پھر روزہ ہو گیا، پھر اگلے دن نہ افطار کیا نہ سحری کھائی، پھر تیسرے دن کا روزہ ہو گیا، جس کو کہتے تھے صوم وصال۔ یہ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس سے سختی سے منع کیا، سختی سے منع کیا۔ وجہ وہی ہے کہ بغیر کھائے آدمی کئے دن رہ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کرنی چاہیے بعض صحابہ نے، تو اللہ نے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ یطعمنی ویسقینی، اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ مجھے پلاتا ہے، یعنی اللہ نے میرے جسم میں ایک ایسی طاقت عطا کی ہے کہ میں بغیر کھائے پیے بھی بہت دنوں تک رہ سکتا ہوں۔ یہ تو وہ الگ بات، یہ چیز ہے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، ایک مشہور بات ہے، بار بار عرض کیا جاتا ہے، عشاء کے بعد جلدی سو۔ عشاء کے بعد جلدی سونا سنت، عشاء کے بعد دنیاوی باتوں میں لگنا مکروہ۔ کیوں؟ یہ اس لیے تاکہ تہجد پڑھ سکیں آپ، کم از کم آپ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ سکیں۔ تو طاعت کے اسباب، یہ 2-3 مثالیں آئی، اور بہت ساری مثالیں ہیں دین کے اندر ہی۔ گناہوں سے بچنے کے اسباب، یہ گناہوں سے بچنے کے اسباب، مثال کے طور پر قرآن پاک میں ارشاد ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ
یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اسی طرح آگے ہے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. مومن مردوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور مومن عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو دیکھو حکم ہے نگاہ نیچی رکھنے کا. نگاہ نیچی رکھنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں، چونکہ یہ شرمگاہ کی حفاظت، زناکاری بدکاری سے بچنے کا سبب ہے. یہ اس لیے طاعات کے اسباب اختیار کرو اور گناہوں کے اسباب سے بچو. آج کل کا ایک فتنہ جو ہمارے گلے پڑا ہوا ہے، اس سے بچنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے، چھوڑنا بھی اس کا بہت مشکل ہو رہا ہے، وہ جو ہے موبائل. نہ معلوم اس میں کیا کیا چیزیں، کتنی گندگی چیز ہے، کتنی گندگی. دنیا میں جتنی گندگیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری اس کے اندر بھری پڑی ہیں. لیکن آپ کو اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے نقصان سے بچیے. اگر آپ اس کے نقصان سے نہیں بچ سکتے تو اس کو پھینک دو، توڑ دو، اس کو مت لو. اس کا نقصان کیا ہے؟ وہ گندے مناظر دیکھنا، گندی باتیں سننا. دیکھو مجھے الحمدللہ اب یہ خیال نہیں آتا کہ کوئی مجھے برا کہے گا، اس لیے میں جو اپنا معمول ہے لوگوں کے سامنے مجمع میں صاف بیان کر دیتا ہوں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج سے نہیں، نہ معلوم کب سے. اخبار پڑھتے تھے ہم، اس میں تصویریں بہت آتی، مردوں کی بھی آتی، عورتوں کی بھی آتی. ہاں تو دیکھو نفس تو سب میں لگا ہوا ہے نا، سب کے ساتھ ہے وہ. تو جو تصویر اپنی طرف متوجہ کرتی اس کو فوراً پھاڑ دیا، اخبار بیچ میں سے ہی پھاڑ دیا وہیں سے، چاہے نیچے کا کتنا اچھا مضمون ہو وہ غائب ہو جائے، لیکن جو تصویر اپنی طرف متوجہ کرتی تھی اس کو پھاڑ دیا. اور اسی طریقے سے دیکھا واٹس ایپ تو اپنے قبضے میں ہے، یوٹیوب اپنے قبضے میں نہیں، فیس بک اپنے قبضے میں نہیں. اس سے فون سننے اور واٹس ایپ استعمال کرنا، بس آگے بڑھو ہی مت. اگر کسی وجہ سے یوٹیوب میں آپ کو کچھ خبریں وبریں سننی ہی ہیں تو اس میں بھی ایک آپشن ایسا ہے، آپ کو چینل سبسکرائب کیجئے. کیا لفظ ہے یہ؟ اور صرف وہی سنیے، وہی دیکھیے. ان میں بھی اگر کوئی ایسی صورت پیش آوے تو ڈیلیٹ کر دیجئے، ہوتا ہے وہیں سے ڈیلیٹ ہوتا ہے. بہرحال اپنے اوپر قابو رکھ کے اور ان سے بچ کے تب اس کا استعمال کریں. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں گندے مناظر بھی دیکھتا رہوں اور مٹھی مارنے سے بھی بچ جاؤں، ممکن نہیں. کوئی یہ شخص کہے کہ میں گندے مناظر دیکھتا رہوں اور لڑکیوں سے دوستی کرنے سے بھی بچ جاؤں، ممکن نہیں. انسانی فطرت کچھ اسی طرح کی ہے، انسانی فطرت کچھ اسی طرح کی ہے. جی ہاں، جب خواہشات ابھرتی ہیں اور آپ کو معلوم ہے آپ بالکل نارمل بیٹھے ہوئے، آپ کے دھیان میں بھی کچھ نہیں ہے، اور کوئی اچھی سی آپ کے پاس سے گزر جاوے تو پھر دیکھو آپ کی کیا حالت ہوگی. اور آپ سے دو بات کر کے وہ مسکرا دے، پھر دیکھو کیا حالت ہوگی. اب وہ جو جذبات بڑھکے ہیں، ابھرے ہیں، ان میں ایک مرحلہ یہاں آتا ہے
ایک مرحلہ یہ یہاں پہنچتا ہے کہ پھر آدمی کو اپنے اوپر قابو نہیں رہتا، بلکہ وہ ذلت، نقصان سب کو بھلا کے ان جذبات سے مغلوب ہو کے گناہ کر ہی لیتا ہے، پھر چاہے جتنا پچھتاوے۔ اسی لیے کہا کہ معصیت، گناہ کے اسباب، گناہ سے بچنا ہے تو اس کے اسباب سے بچنا ہے، اس کے اسباب سے بچنا ہے، اور طاعت و عبادت اختیار کرنی ہے تو اس کے اسباب اختیار کرنے ہیں۔ اس پر بھی بہت واعظ، ہاں، ایک قصہ سنا کرتے تھے میرے شیخ حضرت مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ۔ ایک تو لمبا قصہ ہے، وہ نہیں سناتا میں، ایک بہت مختصر سا قصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن اچھے کپڑے پہن کر عیدگاہ جا رہے تھے، اور سنت ہے عید کے کپڑے، عید کے دن اچھے کپڑے پہننا، جا رہے تھے۔ چلتے چلتے راستے میں کرتے کی ایک آستین پھاڑ کے پھینک دی۔ اب دیکھو آپ بہت اچھا کرتا پہنے ہوئے ہو، لیکن ایک آستین ہو، ایک آستین نہ ہو تب کیسا لگے گا؟ ہاں، تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، پوچھا کہ یہ آستین کیوں پھاڑ دیا آپ نے؟ ہاں، تو کہا کہ جب میں کپڑے پہن کر چلا تو راستے میں مجھے خیال آیا کہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے، تو بہت اچھا لگ رہا ہے، تو میں نے کہا میں علاج کرتا ہوں تیرا۔ آستین پھاڑ کے پھینک دی۔ یہ ہے حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبر کے اسباب ہوں اور کبر نہ ہو، تکبر کے اسباب ہوں اور تکبر نہ ہو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہاں، بہت کچھ کرنے کے بعد وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ تکبر کے اسباب ہوں اور تکبر نہ ہو، بہت دنوں کے بعد یہ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے تو یہ ہے، تینوں بات میں عرض کر دوں پھر دوبارہ، کہ اللہ کا خوف جو گناہوں سے روکتا ہے، اور گناہ ہو ہی جاوے تو دل دکھے، شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، چاہے دن میں 10 بار ایسا ہو، مان لو تھوڑے کی دیر کے لیے، لیکن ہو، اور وہ دل اللہ نہ دے ہمیں کسی کو جو گناہ کر کے خوش ہو، جو گناہ کر کے فخر کرے، اور جو گناہ کرنے پر نادم اور شرمندہ نہ ہو۔ اللہ کا خوف آگے آ رہا، کہ آج میں نے الارم نہیں لگایا تھا، ہو گیا وقت؟ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک کرتے ہیں بات، بس بند ہی کرتے ہیں۔ اللہ کا خوف کیا ہے؟ اللہ کا خوف، ہاں دیکھو دوستو، بادشاہوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے تابع دار، فرما بردار لوگوں کو بہت نوازتے ہیں، بہت نوازتے ہیں۔ آپ اگر اپنے ملک کی تاریخ پڑھو، دوسرے ملکوں کی نہیں، اپنے ملک کی تاریخ پڑھو کہ فلاں نواب، فلاں راجہ، فلاں زمیندار، فلاں یہ وہ سب لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان، اپنی مال، سب کچھ بادشاہ کی حکومت کو مضبوط کرنے کے واسطے خرچ کی، اور ان کے حکم مانے۔ یہ اور اسی طریقے سے جنہوں نے بادشاہوں کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا اور ان کی مخالفت کی، تو آپ نے پہلے زمانے کی ایک بات سنی ہوگی کہ جن بچہ کو لو میں پڑوا دیا، سنا ہوگا پہلے کے قصوں میں کبھی، اور یہ تو عام بات ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا، اس کی جائیداد ضبط وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بادشاہوں کا ایک مزاج ہوتا ہے،
یہی بات ہے اللہ کے ہاں بھی ہے۔ ماننے والوں کے لیے اللہ نے کیا کیا رکھا ہے اس کا خود ہمیں بھی معلوم نہیں، اندازہ نہیں کہ وہ کیا کیا نعمتیں ہیں، کیسی ہیں، اور رہی سزائیں وہ بھی ایسی ہی ہیں۔ ہم احساس کریں نہ کریں، دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے، آخرت میں تو مکمل پکڑ ہوگی۔ تو اس پکڑ کو یاد کرنا اور یقین کرنا، دو لفظ بولے میں نے، یاد کرنا اور یقین کرنا۔ یاد ہی نہیں ہے تو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، یاد تو ہے ارے کچھ نہیں ہوتا دنیا کر رہی، یقین نہیں ہے تو کچھ اثر نہیں ہوگا۔ یقین ہو اور وہ چیز یاد ہو، یہ اللہ کا خوف، یہ روکتا ہے سزا، یہ روکتا ہے گناہوں سے۔ یہ آپ کو اچھی طرح احساس ہو جاوے، ہمارے یہاں سب سے پہلے مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے، وہ اسی لیے کہ پہلا قدم اللہ کا خوف پیدا ہو دل کے اندر۔ پھر کہوں کہ یہ دل کی حالتیں ہیں، دل کی حالتیں، جیسے ہم نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، ان کو سیکھتے ہیں، وقت پر کرتے ہیں، ایسے میرے پیارے بھائیوں اپنے دل کی بھی حالت کو سمجھو، دیکھو کہ اس میں اللہ کی محبت پیدا ہوئی کہ نہیں، اخلاص پیدا ہوا کہ نہیں، توبہ پیدا ہوئی کہ نہیں، اللہ کا خوف پیدا ہوا کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے، آسان فرماوے، لگے رہو، کوشش کرتے رہو، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ہاں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا میں، وہ رہ گئی تھی، اب کہہ رہا ہوں۔ اگر ہم لگے رہے، کوشش کرتے رہے، نہیں بھی ہوا، اللہ سے امید ہے کہ وہ درگزر کر دے گا، اور ہم نے غفلت برتی پھر درگزر کی امید نہیں ہے، درگزر کی امید۔ لگے رہو، کسی دوسرے کی حرص نہ کرو، وہ کیا کر رہا، کیسے زندگی گزار رہا، کیسے کما رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ شیطان کے شر سے بچنے کی خاص دعا کیا کرو، نفس کے شر سے بچنے کی خاص دعا کیا کرو۔ یہ نفس و شیطان خاص طور سے نیک لوگوں کو غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرماوے، توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ